السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہہ زبیر۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں دو بہویں ہوتی ہیں۔ ایک بہو ہر وقت پریشان رہتی ہے، اداس رہتی ہے، ٹینشن میں رہتی ہے، لیکن دوسری بہو ہر وقت خوش رہتی ہے، پرسکون رہتی ہے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یا کیا وجوہات ہیں کہ ایک بہو اتنی پریشان ہے؟ وہ کیوں پریشان ہے؟ وہ دوسری کی طرح خوش کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنی دیورانی یا جٹھانی کی طرح وہ کیوں مطمئن زندگی نہیں گزار رہی ہے؟ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ آج میں آپ کو ایسے ہی 5 اہم باتیں بتاؤں گی جن کی وجہ سے لڑکیاں اپنے سسرال میں خوش نہیں رہتی ہیں۔ تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ سب کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ لڑکی جب جاتی ہے شادی ہو کے، وہ چاہتی ہے کہ میری ساس اگر ایسے مزاج کی ہیں، میرا مزاج نہیں مل رہا ان سے، تو یہ اپنا مزاج بدلیں میرے ساتھ۔ نند میری اتنی تیز ہے تو اس کو تو اس طرح نہیں رہنا چاہیے میرے ساتھ، اس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے میرے ساتھ۔ میری جٹھانی کو، میری دیورانی کو اس طرح رہنا چاہیے میرے ساتھ۔ تو دیکھیں، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بدلنا لوگوں کو۔ مجھے یاد ہے جب میری شادی ہو رہی تھی تو میری نانی نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو، تم جس گھر میں جا رہی ہو ماشاءاللہ ایک بڑا خاندان ہے، تو تم جا کے سب کو تو نہیں بدل سکتی ہو، لیکن تم اپنے آپ کو بدل سکتی ہو۔ تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ تو میں بڑی پریشان ہوئی۔ میں نانی، اپنے آپ کو بدلنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے، میں کیسے بدل لوں گی اپنے آپ کو؟ تو نانی امی کہنے لگی تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تم یہ سوچو نا کہ اگر تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور تمہیں خود اپنے اوپر کام کرنا ہے نا، تو یہ تو آسان ہے، لیکن تمہارے خاندان میں اگر 10-15 لوگ ہیں تو تم سب کو بدلو گی، وہ زیادہ مشکل نہیں ہے تمہارے لیے کیا؟ تو میں یہ سمجھ گئی واقعی میں حقیقت یہی ہے کہ شوہر ہے، شوہر کو بدلنا کتنا مشکل ہے، اسے کوئی بات بتانا کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اگر ہم خود بدل جائیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ہماری بات سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن پہلے کیا ضروری ہے؟ خود کو بدلیں۔ جاتے کے ساتھ ہی فیصلہ نہ کر لیں گے نہیں بھائی مجھے سسرال والوں کو تو انسان بنانا ہے مجھے ان کو صحیح کرنا ہے۔ نہیں، جو لڑکیاں ایسا کرتی ہیں وہ نقصان اٹھاتی ہیں۔ میری ایک کزن ہے، جب وہ شادی ہو کر گئیں تو ہم نے دیکھا شادی کے دوسرے دن جاتے ناشتہ وہاں لے کر، تو دوسرے دن ہی جو ہیں وہ غصہ کر رہی تھی بچوں پہ جو ان کے سسرال کے بچے تھے کہ تم لوگ واش روم گیلا کر کے آگے، واش روم جب باہر نکلتے تو وائپر کرتے ہیں، چپلیں اس طرح اتار کے رکھتے ہیں، تولیے یہاں پہ رکھتے ہیں۔ وہ صرف ایک واش روم پہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک لیکچر دیا تھا اپنے سسرال کے بچوں کو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ میری مما نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو یہ انہوں نے بڑا غلط رویہ اختیار کیا ہے کہ جاتے کے ساتھ سب پہ تنقیدیں کرنا شروع کر دی، سب کو بتانا شروع کر دیا کہ صفائی کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے۔ یہ چیز لڑکیوں کی بہت نیگیٹو لی جاتی ہے، اس کو پازیٹیو نہیں لیتے کہ ہمارے گھر میں ایک بڑی سوگھڑ لڑکی آ گئی ہے، بلکہ وہ اس طرح لیتے ہیں کہ اب یہ سکھائیں گی ہمیں آ کر، تو سب آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوا، آہستہ آہستہ ان کے تمام سسرال والوں کے خلاف ہونا شروع ہو گئے، پھر بڑی انہوں نے پریشانیاں اٹھائیں سسرال میں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اگر اتنی پرابلم ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لیں، آہستہ آہستہ لوگ آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری غلطی کیا کرتی ہیں؟ ہر منفی بات شوہر تک پہنچاتی ہیں۔ دیکھیں، بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ شروع کے دن ہوتے ہیں، نئے نئے دن ہوتے ہیں، آپ بھی نئی نویلی دلہن ہوتی ہیں، تو شوہر بھی آپ کی ہر بات سن رہا ہوتا ہے، لیکن پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ تو صرف نیگیٹو باتیں کر رہی ہیں اس سے، اس کے گھر والوں کے متعلق، تو پھر وہ سنتا ہی نہیں ہے، پھر وہ آپ کو غلط کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عورتوں کو بہت برا لگتا ہے کہ ایک تو ہم اتنے پریشان ہیں، جا کے ان سے پریشانی ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ آگے سے ہمیں سنا رہے ہیں۔ یا اگر شوہر آپ کی بات میں آ کے آپ کے سسرال والوں سے، یعنی کہ اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے آپ کے لڑنا شروع کر دے، تو لڑکیاں کہتی ہیں کہ اس سے تھوڑی بتایا تھا ان کو جا کے سب سے لڑنا شروع کر دیں، ابھی سب سے لڑ رہے ہیں تو پوزیشن تو میری خراب ہو رہی ہے، سب تو مجھے غلط سمجھ رہے ہیں نا۔ تو بھئی آپ نے غلط کام کیا تو آپ کو غلط سمجھا جائے گا نا، یا تو آپ بتائیں نہیں، اگر آپ بتا رہی ہیں تو اس بات کے تیار ہیں کہ یا تو شوہر آپ کو ہی غلط کہہ دے گا یا جا کے لڑنا شروع کر دے گا، دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہی ہے۔ تو جہاں تک باتیں اپنے تک رکھ سکتی ہیں، اپنے مسائل حل کر سکتی ہیں، خود سے کریں۔ ہاں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اب چیزیں بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں، مجھے بتانا چاہیے شوہر کو، کوئی اور بتا دے گا تو اس سے پہلے میں بتا دوں، تو ایک اچھے انداز میں، اچھے ماحول میں آپ ان سے بات کر سکتی ہیں، لیکن شکایتی انداز میں، نیگیٹو انداز میں کبھی بھی سسرال والوں کی بات نہیں بتانی چاہیے۔ تیسری غلطی کیا کرتی ہیں؟ شوہر سے غیر حقیقی توقعات رکھتی ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایسی ایسی خواتین ہوتی ہیں جب میں بات کرتی ہوں وہ بتاتی ہیں کہ شوہر سے انہیں کیا شکایتیں ہیں، انہیں کیا توقعات تھی شادی سے اور انہیں کیا ملا ہے، میں حیران رہ جاتی ہوں۔ یعنی ان لڑکیوں کا بس نہیں چلتا کہ اپنے شوہر سے کہیں کہ واقعی میں جا کر چاند تارے توڑ کے لے آئیں ان کے لیے۔
آپ سوچیں نا ایسا پاسبل ہے کیا؟ میری ایک کلائنٹ ہے تو وہ کہنے لگیں کہ جب ان کی فرسٹ بیبی ہوئی ہے تو ان کا نام کراچی کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں لکھوایا گیا، لیکن وہ اس پہ بھی خوش نہیں تھیں۔ کہنے لگیں کہ آپ یہ دیکھیں نا میرے شوہر کی کتنی آمدنی ہے، اتنی اچھی ان کی انکم ہے، لیکن انہوں نے اس ہاسپٹل میں نام لکھوایا، ان کی انکم کے سامنے تو اس ہاسپٹل کا بل کچھ ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ کراچی کا سب سے بہترین ہاسپٹل ہے، تو کیا اب آپ کے شوہر آپ کے لیے ایک الگ سے ہاسپٹل بنواتے پورا، جہاں پہ بہت زیادہ خرچے ہوتے اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو میرے شوہر کی آمدنی کے مطابق ہی خرچہ ہوا ہے؟ تو آپ سوچیں نا بعض دفعہ ہم اتنی غیر حقیقی توقعات رکھ لیتے ہیں۔ جب میری بھی شادی ہوئی ہے تو اپنے فرینڈس کے گروپ میں پہلی تھی اس کی شادی ہوئی ہے، تو میری ایک دوست مجھ سے کہنے لگی ارے اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہارے تو بڑے مزے آئیں گے اب۔ میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہنے لگی بھائی زبیر بھائی تو روزانہ تمہاری بکے لے کے آیا کریں گے آفس سے، اور گھمانے لے کے جایا کریں گے روزانہ، باہر تمہارے ڈنر ہوں گے، لنچ ہوں گے۔ یا شادی سے پہلے کی زندگی تو بڑی خراب ہوتی ہے، بس گھر کے کام کام، یا تو پڑھائی کرتے رہو یا پھر اماں گھر کے کام کرواتی رہتی ہیں۔ بھائی سب سے اچھا تو یہ کہ شادی کے بعد انسان کی ان تمام چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ شوہر تو ایسا خیال رکھتے ہیں نا کہ میں سمجھتی ہوں اگر لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں نا تو بڑی سکون میں آ جائیں وہ۔ تو میں حیران تھی اس کی بات سن کے، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ شادی کے بعد ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شوہر آپ کے روزانہ بوکے لے کر آ رہا ہے یا گلاب کے پھول لے کر آ رہا ہے۔ اب تو میں نے سنا ہے کہ سن فلاورز کا دور چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ روزانہ شوہر آپ کو لے گھمانے کے لیے باہر جا رہا ہے یا کہہ رہا ہے نہیں نہیں کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے، میں باہر سے لے کر آ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو غیر حقیقی توقعات جو لڑکیاں رکھتی ہیں اپنے شوہر سے، وہ شادی کے بعد بہت نقصان اٹھاتی ہیں۔ تو آپ اپنے جو آپ کی آنے والی زندگی ہے یا آپ جو زندگی گزار رہی ہیں اس کو اتنا آئیڈلائز نہ کریں۔ جس سے آپ کی شادی ہوئی وہ ایک انسان ہے، وہ کوئی جن نہیں ہے کہ آپ کی ہر خواہش فوراً پوری کر دیں۔ تو جو خواتین اس طرح کی امیدیں رکھتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہیں۔ چوتھی بات، صرف بہو بن کے نہیں رہتی ہیں۔ ناظرین دیکھیں جب ہم شادی ہو کے جاتے ہیں تو ہم صرف ایک بہو یا ایک بیوی نہیں بن جاتے ہیں کہ ہمارا کام بس گھر کے کام ہیں، ہم گھر کے کام کرتے رہیں۔ ہماری اپنی بھی ایک زندگی ہے، ہماری اپنی بھی ایک شخصیت ہے، تو ہمیں ہر چیز کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ گھر کو بھی ٹائم دینا ہے، بچوں کی تربیت کو بھی ٹائم دینا ہے، شوہر کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے مطالعے کو ٹائم دینا ہے، آپ کی جو ہابیز ہیں انہیں بھی ٹائم دینا ہے۔ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ کام آپ کر سکتی ہیں۔ آپ کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 24 گھنٹے میں آپ مسلسل کام میں ہی لگی رہتی ہیں۔ اور جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ نہیں ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو میرے پاس ان کے لیے اگزامپل ہی موجود ہے۔ جیسے میری ایک جاننے والی آنٹی ہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ تو کہیں جاتی آتی ہی نہیں ہے۔ تو میں بڑا غصہ ہوتی تھی اس پہ کہ بھائی تم کہیں آتی جاتی کیوں نہیں ہو۔ لیکن جب میں اس کے گھر رکنے گئی نا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ کہیں کیوں نہیں جاتی ہے۔ میں نے کیوں نہیں جاتی وہ کہیں؟ کہنے لگی اس کی سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ہر کام ہاتھ کے ہاتھ کرنے کی عادی ہے۔ اگر برتن گندے ہو گئے ہیں تو بھی ہاتھ کے ہاتھ دھو کے رکھ دوں، کپڑے ہیں تو ہاتھ کے ہاتھ دھو کے رکھ دوں، کمرہ ہے تو ہر وقت صاف رہے، گھر ہر وقت چمکتا رہے، کہ وہ گھر میں ایسی لگی رہتی ہے کہ اس کے پاس تو کہیں جانے آنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر وہ گھر کو اتنا ٹائم دے رہی ہیں تو وہ باہر نہیں جا پا رہی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا، اور وہی اگزامپل میں آپ کو بھی دوں گی، کہ جو میری بڑی ممانی ہے میں نے ان کو بہت آئیڈلائز کیا ہے۔ میری شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے میں ان کا ہی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ میں کیا دیکھتی تھی اپنی مامی کو کہ وہ سارے کام پراپر کرتی تھیں۔ یعنی ہماری نانی گھر میں کھانے کا ایک ٹائم مخصوص تھا کہ ناشتہ جو ہے وہ صبح 9 بجے ہو جائے گا، دوپہر کا کھانا جو ہے وہ 1:30 سے 2 کے درمیان ہو جائے گا ظہر کی نماز کے فوراً بعد، اور شام کی چائے جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھتے کے ساتھ شام کی چائے ہوگی، اور رات کا کھانا 9 بجے ہوگا۔ یہ بالکل فکس چیزیں تھیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا، اور مامی بھی اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ تمام چیزیں وقت پہ تیار ہوں۔ پھر ماموں میرے ایئر فورس میں تھے تو لنچ کا ان کو کوئی ٹائم تھا نہیں، ماہی گھر والے تو تقریباً 1:30 سے 2 کے درمیان کھانا کھا لیا کرتے تھے، لیکن ماموں کبھی 2 بجے آ رہے ہیں، کبھی 3 بجے آ رہے ہیں، جیسے وہ اپنے ٹائم سے فری ہوئے وہ گھر کھانا کھاتے تھے، اور مامی ہر وقت ان کے لیے بالکل گرم روٹی سالن ہر وقت تیار رکھتی تھیں۔ بعض دفعہ ماموں 12 بجے آ جاتے تھے کہ ابھی مجھے دے دو کھانا، تب بھی مامی ان کے سامنے کھانا رکھا کرتی تھیں۔ اس کے باوجود میں دیکھتی تھی کہ شام میں مامی روزانہ بڑے تیار شیار ہو کے، لپسٹک لگا کے، اچھے سے کپڑے پہن کے تیار ہو کے رہا کرتی تھیں۔ پھر جو ان کے شوق تھے، ان کو بھی ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ پڑھا بھی کرتی تھیں۔
پھر انہیں ایک زمانے میں مجھے یاد ہے شوق ہو گیا تھا فلاورز بنانے کا، جو شاید وہ کہلاتے ہیں نا پیپر، کریپ پیپر سے وہ بنایا کرتی تھیں فلاورز وغیرہ، بکے وغیرہ. تو وہ ہم بڑے شوق سے مامی کو دیکھا کرتے تھے وہ کس طرح سے فلاورز بنا رہی ہیں، کس طرح سے وہ پتے بنا رہی ہیں. تو مامی وہ کام بھی کیا کرتی تھیں. پھر مامی نے سلائی سیکھی، سلائی بھی انہیں کرنے کا شوق تھا. جب میری کزن ہوئی ہے زویا، تو زویا کے کپڑے وہ گھر میں بہت سارے سیا کرتی تھیں. پھر انہیں کوکنگ کا شوق تھا، تو وہ نئی نئی ریسیپیز ٹرائی کیا کرتی تھیں. ایسا نہیں تھا وہ روٹینی کھانے بنائیں، کبھی کوئی ریسیپی ٹرائی کر رہی ہیں، کبھی کوئی ریسیپی ٹرائی کر رہی ہیں. اور شام کی چائے پہ صرف چائے نہیں ہوا کرتی تھی، کبھی چھولے ہیں، کبھی اسپیگیٹی ہے، کبھی کوئی کباب ہے، کچھ نہ کچھ ہوا کرتا. اتنا سب کچھ وہ کرتی تھیں. اس کے باوجود اپنے آپ کو بھی ٹائم دیتی تھیں، اپنے بچوں کو بھرپور ٹائم دینا. یعنی میرے کزنس کی تو یہ حالت تھی کہ بیٹھے ہیں آواز لگا رہے ہیں اماں، اب اماں بھاگی بھاگی آ رہی ہیں، کیا ہوا، پانی پلا دیں. اللہ، مامی ان کو پانی پلا رہی ہیں. تو مطلب مامی کی اس طرح کی پرسنالٹی تھی کہ وہ انہوں نے سب کو ٹائم دیا. اور آج دیکھیں ماشاء اللہ سے وہ ایک اچھی مطمئن اور خوش زندگی گزار رہی ہیں. میں واقعی مامی کی اس خوبی کی دل سے تعریف کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں وہ بھی گھر کی بڑی بہو تھیں، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی تھے، لیکن وہ سارے کام کرتی تھیں. وہ خاندان سے بڑی بہو تھیں، تو خاندان میں کہیں بھی جانا ہے، کسی کا کوئی خوشی ہے، کوئی دکھ ہے، تو ہر جگہ ان کو جانا ہے. بڑی بہو تھی اور میرے نانا اپنے خاندان کے بڑے بیٹے تھے، تو ہمارے گھر مہمانداری بہت ہوا کرتی تھی، تو تمام مہمانداری مامی نبھاتی تھیں. پھر ظاہر سی بات ہے نانا نانی کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، پھر نندے آیا کرتی تھیں، ان کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر تھی، لیکن وہ یہ سارے کام کرتی تھیں، اپنے آپ کو بھی ٹائم دیا کرتی تھیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب میری مامی کر سکتی ہیں باقی خواتین کیوں نہیں کر سکتی. اور کمنٹ میں آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا آپ میں سے کتنی خواتین ہوں گی جو کرتی ہوں گی اس طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ٹائم دیتی ہوں گی، بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہوں گی، سسرال والوں کو بھی ٹائم دیتی ہوں گی. اور میں سمجھتی ہوں ایسی خواتین یہ سارے کام کیسے کر لیتی ہیں، اپنے ٹائم کو مینیج کر کے. 24 گھنٹے سب کے پاس ہیں. جو خواتین آہستہ آہستہ کام کر کے، موبائل دیکھ کے اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں، وہ صرف گھر کے کاموں میں ہی رہ جاتی ہیں. پھر جو خواتین اپنے ہر لمحے کو، ہر منٹ کو استعمال کرنا جانتی ہیں، وہ بھرپور زندگی جیتی ہیں. اب ہم آتے ہیں آخری غلطی کی طرف، جو بڑی اہم غلطی ہے. اس میں میری پوری ویڈیو ہی موجود ہے، لیکن یہ غلطی بہت اہم ہے، اس لیے بتانا بھی ضروری ہے کہ جو ہر بات دل پہ لے لیتی ہیں. جو خواتین چھوٹے سے مذاق کو بھی دل پہ لے لیں، کسی نے کچھ کہہ دیا وہ اپنے طور پہ ہی پتنی کہاں تک سوچ لیتی ہیں، کتنا نیگیٹو سوچ لیتی ہیں اور پھر دل میں لے لیتی ہیں، وہ کبھی خوش نہیں رہتی ہیں. وہ انہیں ہمیشہ ہر ایک سے پرابلم رہتی ہے. انہیں کسی کی بات بری لگتی ہے تو وہ کلیئر بھی نہیں کرتی ہیں. بھئی آپ اچھے انداز میں پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات اس طرح سے میں نے سنی ہے، تو کیا ایسی ہی بات ہے؟ یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر انداز کرنا چاہیے تو اچھی بات ہے، آپ نظر انداز کر دیں، لیکن کم از کم دل میں نہ رکھیں. جو باتیں دل میں رکھی جاتی ہیں بعض اوقات زندگی بھر دل میں ہی رہتی ہیں، اور سامنے والا بھی کتنا اچھا بن کے آپ سے ملنے، آپ کہتی ہیں نہیں اس وقت اس نے یہ بات کی تھی، اس وقت اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی. اس بندے کو معلوم بھی نہیں ہوگا اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور آپ اس تکلیف کو لے کے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں. زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک دی ہے، تو اس کو ان چھوٹی باتوں کو دل پہ لے کے ضائع نہ کریں، انجوائے کریں، خوش رہیں. اگر آپ خوش نہیں رہیں گی نا تو آپ یقین کریں آپ اچھی پیرنٹنگ نہیں کر سکتی ہیں. دیکھیں ہم خواتین کے خوش رہنے پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ خیر ہم تو مردوں سے بھی کہتے ہیں کہ مرد بھی خوش رہا کریں، لیکن خواتین پہ ہم اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کیونکہ خواتین بچوں کا زیادہ وقت گزارتی ہیں. اگر ماں اداس ہے، ماں پریشان ہے، بچہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، بچہ بھی پریشان رہے گا، اداس رہے گا. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں بچوں کی کہ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک بات بری لگ گئی. گھر میں میری بہنیں آئی ہوئی تھیں، تو میری عادت ہے کہ مجھے کوئی بات بری لگتی ہے، غصہ آتا ہے نا، میں اس وقت خاموش ہو جاتی ہوں، اس وقت نہیں بولتی ہوں. تو میری بھانجی میری گود میں تھی زنیرہ، تو میں ڈرائنگ روم میں آئی اور میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی، تو بس ایسے مجھے رونا آ گیا، میں رونے لگ گئی. زنیرہ میری گود میں تھی، تو پہلے تو میری شکل دیکھتی رہی کہ میرے آنسو نکل رہے ہیں، دیکھتی رہی. وہ کچھ لمحوں کے بعد اس نے بھی زور زور سے رونا شروع کر دیا. کوئی میں تو پریشان ہو گئی، میں فوراً ہنسنے لگی. میں نے کہا میں تو مذاق کر رہی تھی. جیسے ہی میں نے یہ کہا وہ بھی ہنسنا شروع ہو گئی. تو آپ دیکھیں نا وہ تو میری بھانجی تھی، لیکن اس نے جیسے دیکھا میں پریشان ہوں کتنی پریشان ہو گئی. تو آپ سوچیں نا وہ خواتین جو دوسروں کی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لیتی ہیں، چھوٹی نہ صحیح بڑی بات کو بھی آپ نے دل پہ اگر لے لیا ہے اور آپ رو رہی ہیں اور آپ کو بچہ آپ کے پاس ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اس لیے ہم خواتین سے کہتے ہیں آپ خوش رہیں. اگر آپ خوش رہیں گے تو بہت اچھی پیرنٹنگ کر سکتی ہیں، آپ کے بچے خوش رہیں گے. آپ دیکھیں نا جو بچے خوشی خوشی گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی مگن ہوتے ہیں، وہ کتنے اچھے لگتے ہیں، واقعی بچے لگتے ہیں. اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بچوں میں سٹریس آ رہا ہے، بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟
وہ ماں کو اتنا پریشان دیکھ رہے ہیں۔ اب آج کل کا وہ دور نہیں ہے جو پہلے کا تھا کہ چلو پہلے بھی ظاہر سی بات ہے عورتیں پریشان ہوا کرتی تھیں، دل و باتیں لیا کرتی تھیں، رویا کرتی تھیں، لیکن بچے گھر سے باہر بھی نکلا کرتے تھے، باہر نکل کے بھول جایا کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے گھر کے معاملات کو۔ لیکن اب بچے 24 گھنٹے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں رہتے ہیں، اگر اسکول کی چھٹیاں تو پھر 24 گھنٹے ہی گھر میں رہتے ہیں بچے۔ اب وہ 24 گھنٹے اگر وہ دیکھ رہے ہیں ماں کو پریشان، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پریشانی ہوں گے نا۔ اس لیے آج کے بچوں میں سمجھتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے اسٹریس اور ڈپریشن بڑھنے کی۔ تو آپ پلیز تھوڑے سے بچوں پہ مہربانی کیجیے، خوش رہنا شروع کر دیں، اپنے خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی فیملی کی خاطر۔ مجھے امید ہے کہ ان پوائنٹس کو جاننے کے بعد آپ ایک اچھی زندگی کی شروعات کر دیں گی۔ تو کمنٹس میں آپ مجھے لازمی بتائیے گا وہ خواتین جو یہ غلطیاں نہیں کرتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں اور اپنے گھر میں بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں، وہ کمنٹس میں لازمی بتائیں، تاکہ وہ خواتین جو غلطیاں کر رہی ہیں وہ موٹیویٹ ہو سکیں، وہ سمجھ سکیں اس بات کو کہ ان پوائنٹس پہ عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، گھریلو مسائل ہیں، شریک حیات نے پریشان کیا ہوا ہے، بچوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، اور آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں، تب بھی ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔